طول بما سردان آرہ لگوے تاج و تخت تاجدار ختم نبوت ختم نبوت چاچا دانا رہو الخپل خپل زیبانے کینے اللہ خوشحالہ کا شوق محبت بانے قادیانان و تبدا آواز رسوے اے دانا را پجار و ہم چی قادیانیت مرد آباد تاج و تخت او تاج دار ختم نبوت زندہ باد تاج و تخت او تاج دار ختم نبوت تاج و تخت او تاج دار ختم نبوت یا اولاس بمجاہدین غنتو چتوے ختم نبوت ختم نبوت تاج و تخت او تاج دار ختم نبوت زندہ باد تاج و تخت او تاج دار ختم نبوت زندہ باد دانا رپ جار وہم پمرتد قادیانی باندے زان بہم قربان کلم پا ناموس دا پاک نبی باندے مال سرن تیری امپا محمد عربی باندے لک مضبوط گزار پکا دیا نکلم الجہاد جہاد تاج و تخت او تاج دار ختم نبوت مجموعی نہیں وہ گونج روزی ختم نبوت تاج و تخت او تاج دار ختم نبوت تاج و تخت او تاج دار ختم نبوت زندہ باد 7 ستمبر آغا فیصل دنیا قتل دار قادیانی شہر کل دنیا تخکار کڑے دا او دا طول علماء کردار خود یو شخصیت تذکرہ کوم دا یو لاس بوجھ دے او سبحان اللہ داد برا گوے واڑا علماء خاص مفتی محمود گٹھل دا واڑا علماء خاص مفتی محمود گٹھل دا دام آئینی حق دے چی مرزائیت مرد آباد تاج و تخت او تاج دار ختم نبوت زندہ باد تاج و تخت او تاج دار ختم نبوت زندہ باد سوک پاکستان کے اسلامی حکومت غواڑی غیب و سبحان اللہ وی یاد بد اسلامی امارت عظیم کاروان کلمان سبحان اللہ اے ہم بتذکر زدہ قائد فضل الرحمن کلمان ہم بیاد خپل پیر و مرشد پیر حزب اللہ جان کلمان حافظ نادر شایم دیوبندی نرمک لک بنیاد تاج و تخت او تاج دار ختم نبوت زندہ باد تاج و تخت او تاج دار ختم نبوت زندہ باد آخر ذل دا سنارا چرا قادیانان دا کرسون رو غرزوے دا سنارا شوق سرا تاج و تخت او تاج دار ختم نبوت زندہ باد تاج و تخت او تاج دار ختم نبوت زندہ باد تاج و تخت او تاج دار ختم نبوت زندہ باد لعنت لعنت بے شمار مرزائیت مرد آباد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت زندہ باد نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت فرما گئے ہادی وقت کم دے او زمان ملمانو خو زیادو خو وقت کم دے صرف 2 منٹو دا پارا اب میں 1-2 منٹ کے لیے ہمارے دور دراز سے لائے ہوئے مہمان ہے آزاد جموں کشمیر سے ان کا تعلق ہے جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر کے جنرل سیکرٹری ہے
حضرت مولانا منظور الحق صاحب، ان کو دعوتی خطاب دیتا ہوں کہ وہ صرف 2-3 منٹ کے لیے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعدہ۔ ہوں لاکھ سلام اس آقا پر، ہوں لاکھ سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ ہوں لاکھ سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ انسان کو دیا پیغام سکون، انسان کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس ہادی برحق نے آ کر، اس ہادی برحق نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو۔ دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ سبحان اللہ۔ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ایک ٹکڑا محبت کے فسانے میں۔ سبحان اللہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگان محترم، میرے برادر عزیز حضرت مولانا عبد الوارث صاحب، میں ان کی طرف آیا تھا، انہوں نے مجھے فرمایا کہ استاد جی آج میرا ایک پروگرام تھا لیکن میں آپ کی وجہ سے اس پروگرام میں نہیں جا رہا، اور انہوں نے فرمایا کہ میرا پروگرام جو ہے وہ ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے ہے۔ میں نے کہا کہ میری مہمانی اور آپ کی میزبانی دونوں قربان ہو جائیں ختم نبوت کانفرنس کے نام پر، ہم اس پروگرام کو چھوڑ کر کسی اور پروگرام میں اپنے گھر میں یا کسی دوسری جگہ کیسے جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا چلیں اسی پروگرام میں چلتے ہیں جہاں کر جا کر علماء کے قدموں میں بیٹھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ ہوگا۔ یہ ہماری سعادت ہے۔ میں تو صرف اس سعادت کے لیے یہاں حاضر ہوا تھا۔ آپ حضرات کی اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے بزرگوں کی یہ نظر کرم ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اس سٹیج پر حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ میں ان سب کا اور آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کسی صاحب نے فرمایا تھا کہ الحمدللہ ہزارے کے اندر کوئی بھی آدمی کوئی جو ہے وہ یہاں پر مرزائی نہیں ہے، اور پھر شاید کسی نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ پٹھانوں میں کوئی مرزائی نہیں ہے۔ کہہ دیں بے شک یقیناً ایسا ہی ہے، نہ ہزارے میں ہے، نہ پٹھانوں میں ہے، نہ مسلمانوں میں ہے، اس لیے کہ جو مسلمان ہے وہ مرزائی نہیں، جو مرزائی ہے وہ مسلمان نہیں۔ لہذا مرزائیت نہ ہزارے میں ہے، نہ پٹھانوں میں ہے، نہ مسلمانوں میں ہے، دنیا کے کہیں بھی مسلمانوں میں مرزائیت نہیں ہے۔ ہاں مرزائی باہر سے آتے ہیں، مرزائی باہر سے آتے ہیں، اور میرے اور آپ کے بچوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں کو، جو ماں کی گود میں محمد عربی کے غلام پیدا ہوئے، ان محمد عربی کے غلاموں کو وہ کافر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ اپنا جان مال سب کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اور میرے دوستو، کیا کے پی کے میں جو ہے یہاں پر کوکو کولا کی فیکٹریاں لگتی ہیں؟ کیا یہاں پر فلاں فلاں مصنوعات تیار ہوتی ہیں؟ یہ مصنوعات کسی اور ملک میں تیار ہوتی ہیں۔ نیسلے کسی اور کمپنی کے کسی اور ملک میں ہوتی ہے، اور دوسری بہت سارے لیوز بسکٹ کسی اور ملک کا نام ہے۔ لیکن جس طرح وہاں کی پروڈکٹ، وہاں کی مصنوعات پاکستان میں بکتی ہیں، اور پاکستان کا پنجابی بھی خریدتا ہے، سندھی بھی خریدتا ہے، پٹھان بھی خریدتا ہے، کشمیری بھی خریدتا ہے، اسی طرح یہ بھی خطرہ ہے کہ مرزائیت وہاں سے چلے اور یہاں کا کسی پٹھان کا بچہ اس کو نہ خرید لے، کسی کشمیری کا بچہ اس کو نہ خرید لے، کسی سندھی کا بچہ اس کو نہ خرید لے۔ ایسا نہ ہو۔ میں کل ایک جگہ یہیں آپ کے پی کے میں ہی عرض کر رہا تھا، میں نے کہا ایک وقت تھا کہ کے پی کے میں لوگوں کے سروں پر پگڑیاں ہوتی تھیں، آج کسی نہ کسی کے سر پر پگڑی کہیں کہیں نظر نہیں بھی آتی۔
اور آج سب مسلمان ہیں. خدا نہ کرے ایسا وقت آ جائے کہ ہمارے بچے مرزائی ہو جائیں. اس لیے اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں, کوشش بھی کریں کہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی مرزائی پیدا نہ ہو, ہم سب مسلمان رہیں. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.